الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. میں آپ نے سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور سبھی جا رہے ہیں. ہمارا اختتام کیسے ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے، اور اللہ سے التجا ہے کہ ہم سب کا اور تمام اہل اسلام ہمارے اہل ویال کا اختتام شاندار کرے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کچھ باتیں ایسی فرمائی ہیں جن سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ مرنے والے کا خاتمہ اچھا ہوا. آئیے آج کے سبق میں ایسی ہی کچھ علامتیں اللہ مالک کی توفیق سے سنتے ہیں. ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے. امام حاکم اور ان سے پہلے امام ابو داؤد نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو. تو اس کے لیے میں آپ اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہمارا کلام آخری لا الہ الا اللہ، اور کثرت سے اس کا ذکر بھی کرتے رہیں کہ اس کا کہنا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور اس کے کہنے کا جذبہ ہمارے رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے. اس حوالے سے ایک اور بات محدثین نے بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسری اچھے خاتمہ کی علامت امام ترمذی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یموت المؤمن بعرق الجبین. مومن پیشانی کے پسینے سے فوت ہوتا ہے. جب مرتا ہے تو موت کی سختیوں کی بنا پر اس کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے. ایک تیسری علامت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات وفات، اور جمعہ کی رات سے مراد جمعرات اور جمعہ کے دن کی درمیانی رات. عربی میں رات پہلے اور دن بعد میں ہوتا ہے. ہم تراویح کا آغاز کب کرتے ہیں؟ کل رمضان، کل صبح سے روزے رکھیں گے، آج رات تراویح پڑھیں. کل صبح عید ہوگی، آج رات عید والی رات کہتے ہیں اور اس میں تراویح نہیں پڑھتے. عربی حساب سے رات پہلے دن بعد. تو جمعہ کی رات کون سی ہے؟ آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج بدھ کی رات ہے. آپ عربی سے بھی آگے کچھ اور بن گئے. آج بدھ کی رات ہے. آج جو گزری ہے رات وہ بدھ کی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى من فتنة القبر. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے یا جمعہ کی رات کو مگر اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتے. تو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مسلمان کا مرنا انشاءاللہ یہ بھی خیر کی علامت ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے قبر کے عذاب سے بچا لے. آج کے سبق کی چوتھی اور آخری بات، مرتے وقت اللہ کی رحمت کی امید کا ہونا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہونا، اس حالت سے جانے والا امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب و کامران. امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے اور وہ موت میں تھا، مر رہا تھا، جان کنی کے عالم میں تھا، عالم نزع میں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ عرض کیا اللہ کی قسم انی لارجو اللہ واخاف من ذنوبی، مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فرمایا کوئی بندہ اس جگہ میں کسی شخص کے دل میں اس جگہ میں یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہوتی مگر وہ جس بات کی امید رکھتا ہے اللہ وہ اسے دے دیتے ہیں اور جس بات سے ڈرتا ہے اللہ اس سے محفوظ کر دیتے ہیں. امید کیا تھی؟ اللہ کی رحمت کی، اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرما دیتے ہیں. ڈر کس کا تھا؟ اللہ کے عذاب کا، اللہ اسے اپنے عذاب سے بچا لیتے. سبق کا خلاصہ آج اللہ کی توفیق سے اچھے خاتمہ کی 4 علامتیں پڑھی گئیں. پہلی علامت کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ سب کے نصیب میں فرمائے. نمبر 2 مومن پیشانی کے پسینہ کے ساتھ فوت ہوتا ہے. نمبر 3 جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہونا انشاءاللہ الرحمن مسلمان کے لیے اس وقت مرنے میں جہنم کی آگ سے آزاد ہے، قبر کے عذاب سے بچاؤ کی بشارت ہے. اور یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، یہ نہیں کہ جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں فوت نہ ہوا وہ قبر کے عذاب سے نہ بچایا جائے گا، یہ نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتقال پیر کے دن ہوا اور آپ یقیناً قبر کے عذاب سے بچائے گئے. چوتھی اور آخری بات، اگر مرتے وقت دل میں اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا ڈر ہو کہ میرے گناہ ہیں تو انشاءاللہ الرحمن یہ بھی اللہ کی رحمت کو پانے اور اللہ کے عذاب سے بچائے جانے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرا اور آپ کا دنیا سے جانا اچھے خاتمے والا بنائے، بری موت سے بچائے. اے اللہ اپنی رحمت سے بری موت سے بچانا. اللہ کریم ہماری پریشانیوں، گناہوں، غموں، دکھوں کو دور فرما دے، نیک حاجات کو پورا فرما دے.
اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرمائے، اطمینان دے، سکون دے، ہمارے بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، ہمارے فوت ہونے والوں کی مغفرت فرمائے، اللہ امت کے بیماروں کو شفا دے، امت کے فوت ہونے والوں کی مغفرت فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ ہم میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، امت اسلام اور پوری کائنات میں دین کو عام کرے، بے دینی کا نام و نشان مٹائے، دین والوں کی مدد کرے، بے دینی کو پھیلانے والوں کا نام و نشان مٹائے۔ اللہ فحاشی اس کا نام و نشان مٹائے، اور فحاشی کا پرچار کرنے والے اللہ ان کو تحس نحس کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اللہ ہمارے ملک پاک کی، پورے عالم اسلام کی حفاظت کرے، ان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے امت اسلام اور عالم اسلام کو بلند و بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔